الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز سامعین و حاضرین، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، نوجوانان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم تمام حضرات اللہ کے گھر میں اس کی عبادت اور بندگی کرنے کے غرض سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پیغام حق ہم یہاں پر سنتے ہیں اس کو سمجھنے کی، دوسروں تک اس پیغام حق کو پہنچانے کی، صدق دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم حاضرین اکرام، آج کے اس نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 کی تفسیر اور تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم اس درس قرآن کو سمجھیں اور دوسروں تک اس پیغام حق کو پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سدھار کا کام کرنے والے ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں بلکہ اصلاح کرنے والے ہیں۔ دراصل اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے منافقوں کی وہ جو روش ہے، چوری چوری سینہ زوری جس کو کہتے ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا جو معاملہ ہوتا ہے، آدمی غلطی پر ہے ہونے کے باوجود یہ کہنا کہ میں غلطی پر نہیں ہوں، میں سچائی پر ہوں، میں صداقت پر ہوں، میں حق پر ہوں، میں صحیح ہوں۔ انسانوں میں یہ طبیعتیں صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس قسم کے، اس ذہنیت کے، اس طبیعت کے، ایسی سوچ رکھنے والے انسان تا قیام قیامت تک رہیں گے۔ لوگ غلطی پر رہنے کے باوجود اپنی چکنی چپٹی باتوں کی وجہ سے اور اپنی مکاری عیاری چال بازی کی وجہ سے سامنے والے کو بیوقوف بنا کر خود کا الو سیدھا کرنا، خود یہ کہنا کہ نہیں ہم سچائی پر ہیں، یہ جو ہے اس کو اللہ نے خاص طور پر بتایا، یہ فساد فی الارض کرتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا جائے، کہنے والے کا ذکر نہیں کیا کون کہہ رہے ہیں، اس میں بڑی حکمت ہے، جبکہ جس کو کہا جا رہا ہے اس کا ذکر ہے، منافقین کا ذکر ہے، لیکن کہنے والے کون ہیں؟ جیسے انگریزی میں ایکٹیو وائس، پیسیو وائس ہم کہتے ہیں، یہ پیسیو وائس ہے، اس میں فاعل کا ذکر نہیں ہے، سبجیکٹ کا ذکر نہیں ہے، کون کہنے والا ہے۔ تو اس کے مفسرین نے 4 نکات بیان کیے ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ اللہ نے ان سے کہا رسول اللہ کے توسط سے، اللہ نے کہا رسول اللہ سے آپ ان سے کہہ دیجئے لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں کیا کرو؟ فساد مت کرو۔ تو وہ سن کے کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم ہی ہیں جو اصلاح کا کام کرنے والے ہیں،
حسر کے ساتھ ہمارے سوا کوئی اصلاحی کام نہیں کر رہا، ہمارے سوا کوئی حق کا بول بالا نہیں کر رہا، ہمارے سوا کوئی سدھار کا کام کر رہا ہی نہیں، ان کا یہ نعرہ۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے جواب میں بعض مفسرین نے کہا نہیں، مومنین کہا کرتے تھے، جو مسلمان تھے، صحابہ تھے، وہ کہتے تھے بدلو، کب تک کیسا رہتے، وہی حال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، کب تک ایسا بدلو، اب تو عمر ہو گئی۔ اس قسم کی جو ہم جولیوں میں، ساتھیوں میں، ہم پیشہ لوگوں میں، رفقا میں باتیں ہوتی ہے ایسا، وہ کہتے تھے چھوڑ دو یہ ساری باتیں، سامنے ایک بات بولنا، پیچھے ایک بات بولنا، چغل خوری کرنا، غمازی کرنا، کینہ کپٹ رکھنا، حسد بغض کرنا، کسی کی عزت کھینچنا، کسی کا دامن کو داغدار کرنا، یہ بری باتیں ہیں، ان تمام چیزوں سے باز آ جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ لوگ کہتے تھے نہیں 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 نہیں، ہم کسی پر کیچڑ نہیں اچھال رہے، بلکہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اچھا کام ہے۔ اچھائی کا لیبل لگا کر برائی کا کام کرنا، زہر پر دوائی کا نام لگا دینا، دین کے نام پر دین سے بغاوت کرنا، رحمان کا نام لینا، شیطان کا کام کرنا، یہ منافقین کی خاص صفت تھی۔ آگے قرآن میں اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، کہا جا رہا ہے وہ شیطان کے خاص لوگ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لا تفسدوا فی الارض، تم کیا کرو، کبھی زمین میں فساد مت کرو۔ تو اس کے جواب میں وہ لوگ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے تھے نہیں نہیں، ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں، بالکل حق پر ہیں۔ دراصل اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے دو قسم کا تعلق ہے۔ پہلا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت میں ان کی دلی بیماری کا بھی ذکر تھا، ان کی دھوکہ دہی کا بھی ذکر تھا، اور فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہا گیا تھا ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔ یہ سب کیوں کیا؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ ان کے حال میں، ان کے قال میں، ان کے اقوال میں، ان کے افعال میں، ان کے اعمال میں، ان کے گفتار میں، ان کے کردار میں صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اس وجہ سے ان کے مرض کو بڑھایا، اس کا ذکر تھا۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ جھوٹ کے مرض کو بڑھانے کے بعد جو نتیجہ نکلا اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ آدمی جب بار 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 جھوٹ بولتا جاتا ہے تو وہ جھوٹ کو ہی سچ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی میں، ہمارے معاشرے میں تو ماشاءاللہ ایسی بے شمار چیزیں ملتی ہیں۔ کرونا کے موقع پر لوگ گوبر کو تک بھی دوائی کے طور پر استعمال کرنے لگ گئے۔ بعض لوگ انہوں نے کہا نہیں یہ دوائی ہے، اس کو استعمال کرنے سے ہوتا۔ آج بھی لوگ گو موتر کے نام پر تبرک کہہ کر دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، اس کے پاس نجاست ہے تو اس کے پاس جانا اور نجس کام کرنے کو مقدس بولنا، یہ جو چیزیں ہیں یہ اسی کو کہا گیا کہ آدمی کرتے 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 کام، اس کے اندر کی جو سوچ بچار نظریات فکر کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ سمجھتا ہے نہیں یہی صحیح ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتا، حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتا، سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر سکتا۔ جیسے مریض ہو جاتا ہے، مریض کو معلوم ہی نہیں ہوتا کیا ہے۔ بعض لوگوں کو زکام ہو کر ناک بند ہو جاتی ہے، بند ہونے کے بعد ان کو پتہ نہیں چلتا خوشبو کیا ہے بدبو کیا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اور بے شمار آپ دباغ کو دیکھے ہوں گے، دباغ یعنی چمڑوں کا کام کرنے والا، یا وہ نہیں جو نجاست صاف کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو نجاست کی بو نہیں آتی۔ دوسرے لوگ جبکہ کیا کرتے ہیں، ناک کو موچ کر یہ کر کے جاتے ہیں، ہوا سے شامہ ان کے کام کرتے رہتا ہے، حس سے شام، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں ہو۔ کیا ہے یہ کامن ہے۔ تو آدمی جب بار 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 کوئی خرابی کرتا ہے تو وہ خرابی کو خراب سمجھنے کا مادہ ختم ہوتا ہے، یہ پہلا اسٹیج۔ اس کے بعد کا اسٹیج کیا ہے؟ خرابی کو ہی اچھائی سمجھنے لگتا ہے، اس کو برا نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے یہی کام ہے، یہی چالاکی ہے، یہی چال بازی ہے۔
تو کہا گیا ان کے نزدیک نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی. اب ہر اچھی چیز بری دکھ رہی تھی ان کو. آدمی بسا اوقات وہ اسٹیج میں جاتا ہے, ہم کئی لوگوں کو دیکھے ہیں جن کو دین کی بات کرے تو غصہ آتا ہے, دین کی بات کرتے کہتے ہیں نہیں نہیں سب بولو وہ مت بولو. بعض لوگوں کو بعض خاص طبقے کے ہوتے ہیں, بات سننا ہے تو دنیا کی ساری بات سننے کے لیے تیار, سارا اخبار سننے کے لیے تیار, خبریں سننے کے لیے تیار, لیکن مسجد میں آ کر جمعہ کا خطبہ سننا انہیں گوارا نہیں ہے. ٹائم دیکھتے ہیں 1:45 بج رہے اور 2 منٹ ہے, ٹھہرو ابھی عربی خطبہ شروع نہیں ہوا, کیونکہ گراں گزرتا ہے. اچھائی کیا ہوتی ہے؟ گراں گزرتی ہے. بعض لوگوں کو وہی چیز بری دکھتی ہے, نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ بولنے کی ضرورت نہیں, ہمارے کو سب معلوم. یہ کب آتا ہے؟ انسان کے اندر کے 5 چیزیں بھی کام کرنا بند کر دے, 5 برائیاں. پہلی برائی اس کا دل بیمار ہو. پہلے کیا ہے؟ دل بیمار ہو جانا. آپ دیکھیے بچہ جب پیدا ہوتا اس کے سامنے دوسرے بچے کو مارے تو بھی وہ بچہ رونا شروع کرتا, اس کی ماں کو بھی تکلیف ہے تو بچہ روتا, اس کا دل صاف رہتا, جو بھی بولو وہ بات کرنے کی طرف آمادہ ہوتا, دل بیمار نہیں رہتا, اس کا دل صاف رہتا. دوسرا, زبانیں جھوٹی ہو گئی تھی ان کی, منافقین کی. ایک تو دل بیمار, دوسرا زبانیں بھی جھوٹی ہو گئی تھی. جب بھی بولتے, کیونکہ قرآن میں بما کانوا یکذبون, وہ لوگ تو جھوٹ کہا کرتے تھے, جھوٹی تھی. تیسری چیز یہ ہے ان کے اندر عبادت غلط طریقے سے کرتے تھے. عبادت کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے خاص طور پر کرنا ہے, نماز روزہ زکوٰۃ حج, لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے, مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے تھے. ہمارے کو دیکھیں گے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, ان کو جب کہا جاتا نماز پڑھو تو سستی کے ساتھ چپ برائے نام آنا, دکھنا, کھانا پوری کرنے کے لیے آ جانا, اس قسم کی چیز کرتے. اور چوتھی جو چیز تھی, معاملات بھی خراب تھے ان کے. ایک تو عقیدہ خراب, دل خراب, زبان خراب, پھر اس کے بعد معاملہ بھی خراب. معاملات یعنی آپس میں جب باتیں کرتے ہمیشہ یہ دیکھتے ان کو کیسا کٹ کرنا, مومنین میں لڑائی کیسا لگانا, دشمنی کیسے کرنا. اس قسم کے لوگ آج بھی آپ دیکھے ہوں گے, تسلیمہ نسرین کا نام سنے ہوں گے, جس کے تعلق سے کفر کا فتویٰ دیا گیا ہے. وہ ایک بڑی مفتی کی بیٹی, دیندار گھرانے والی گھر میں, لیکن اب وہ دیکھیے دین میں خرابیاں نکالتے 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 یہاں تک پہنچ گئی. اس کی ناول لجا نامی ناول بہت مشہور ہوئی اس کی, جس میں یہ کہا گیا بے پردگی میں نکلتے نکلتے اسلام سے دشمنی مول لی. ہے مسلمان, لیکن دھیرے 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 باغی ہو گئی, بغاوت میں آگے بڑھ گئی, کافروں سے زیادہ اسلام کے خلاف کام کرنا شروع کر دی. سلمان رشدی ہے, اس کا بھی وہی حال تھا. دیکھتے دیکھتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیا. تو یہ جو ہوتا ہے, آدمی شروع ایک سے کرتا ہے, لیکن دھیرے دھیرے دماغ وہی کام کرنا شروع کرتا ہے. دماغ کیا ہے؟ وہ اپنے نزدیک کیا سمجھتے ہیں, ہم اصلاحی کام کر رہے ہیں, ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آج دیکھیے یہ جتنے بھی منافقین کا عمل ہے, آج وہ کام اگر ہمارے ملک میں کوئی کر رہے ہیں تو وہ کون کر رہے ہیں؟ لگانے بجانے کا کام, چغل خوری کا کام, آپس میں لڑانے کا کام, ملک میں فساد برپا کرنے کا کام, ملک میں منفی ذہنیت بنانے والا کام کس کا ہے؟ ہمارا جو چوتھا استھمبھ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں میڈیا کہتے ہیں, میڈیا والے اسی پر تلے ہوئے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں فساد ہونا ہے, کچھ بھی فساد نہیں ہوا تو کچھ تو کرو, بریکنگ نیوز بنے, ایشو بنے, لوگ دیکھیں اس کی طرف مائل ہو. کچھ بھی نہیں, سب آرام ہوا تو پھر دیکھنے والے نہیں. وہ تو حد ہے. یوٹیوب میں بھی اگر آپ کو کچھ ڈالنا ہے تو ایسا حساس عنوان ڈالنا ہے کہ دیکھتے ہی آدمی مائل ہو, نگیٹیو ہونا ہے, دیکھتے ہی لوگ ارے یہ ہے, اس کو دیکھنا ہے. انسان کی طبیعتوں میں فساد برپا کرنا, اسی لیے کہا گیا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, تم زمین میں فساد مت کرو. فساد دراصل 4 قسم کا ہوتا ہے. ایک فساد فی النفس, آدمی کے نفس میں خود فساد ہوتا ہے. پہلے فساد دل میں پیدا ہوتا ہے انسان کا, فساد فی القلب, اندر معلوم ہوتا ہے, دھیرے دھیرے برا کام ہوا تو سوچنا,
وہیں سے اگر فساد ختم کر دیا تو ختم ہو جاتا، وہاں اگر ختم نہیں ہوا تو پھر بڑھتے چلے جاتا۔ فساد فی القلب یعنی آدمی کے دل میں معلوم ہوتا کچھ کام کرنا ہے، کرنا چاہتے رہتا، شیطان وسوسہ ڈالتا اس کو، تم کر رہے بہت اچھا کام کرے، بہت لائک کر رہے لوگ، بہت کمنٹس آ گئے، فالوورز بڑھ گئے تمہارے، دھیرے 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 وہ اندر کا جو اخلاص نیت ہے وہ ختم ہونے لگتا۔ ایک مجذوب تھے ولی، وہ جتنی بھی اولیاء اللہ ہیں، جتنے بھی اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے دل پر نظر رکھتے تھے۔ باہر کی دنیا تو بات کی بات، پہلے دل کو دیکھتے تھے، خود پولیس بن کے بیٹھ جاتے تھے، میرے دل میں کیا چل رہا، انہیں کیا بول رہا، کس کی طرف مائل ہے۔ ان کی زبان سے ایک لفظ بار بار نکلتا تھا، وہ کہتے تھے نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں، پھر میں تیری بات کیوں مانوں۔ دیکھتے اب وہ بازاروں میں بولتے گھومتے تھے، لوگ پریشان ہو گئے، نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں، پھر میں تیری بات کیوں مانوں۔ یہ سنتے ہی لوگوں کو غصہ ہے، یہ بیچارہ کیا ہے کفریہ کلمات بکرا، یہاں تک کہ بلا لے کے قاضی صاحب کے پاس چلے گئے، پکڑ لے گئے، حراست میں لے کے چلے گئے۔ وہ بزرگ وہی زبان پر وہی لفظ دیکھ کر لوگوں نے کہا ان کی وجہ سے لوگوں کے عقائد متزلزل ہو رہے، لوگوں کے درمیان ایسی بات کر رہے، تو کیا خدائی کا انکار کر رہے؟ کون بول رہا ہے ان کو اس قسم کی باتیں کرنے کے لیے؟ لوگ اکٹھے ہو گئے، قاضی صاحب آئے، سب لوگ کھڑے ہیں، علماء کے درمیان بات پوچھے ان کو آخر وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا لوگوں کو جواب تو نہیں دیتے تھے، اس میں بھی فساد فی الارض سمجھتے تھے، فساد فی القلب سمجھتے تھے، میری ریاکاری ظاہر ہو جائے گی۔ لوگ ڈرتے تھے اللہ سے، مخلوق سے نہیں ڈرتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ معاملات بھی اللہ کے وجہ سے ہوتے تھے۔ پڑھ کے اگر پھونک دیے تو لوگوں کی زندگیاں بنتی تھی، دعا کرے تو بغیر کسی رکاوٹ کے عرش تک دعا پہنچ جاتی تھی۔ ان کی زبان میں اثر، ان کے لہجے میں، ان کے کردار میں سب جگہ اثر تھا، کیونکہ لوگ ویسے تھے۔ اب انہوں نے کہا، قاضی صاحب نے پوچھا کیا تمہارا جملہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں، پھر میں تیری بات کیوں مانوں۔ یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے کہا یہ تو صراحتاً کفریہ کلمات ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کیوں ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ سمجھ رہے میں خدا کو بول رہا ہوں، میں خدا کو نہیں بول رہا ہوں، میں میرے نفس کو بول رہا ہوں۔ اندر جو نفس ہے وہ مجھے ہمیشہ برائی کا حکم دیتا، قرآن میں ہے ان النفس لامارۃ بالسوء وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء کہا گیا۔ تو نفس کیا ہے؟ ہمیشہ برائی کا حکم دیتے رہتا۔ خاموش بیٹھے تو موبائل دیکھ بولتا، موبائل دیکھ رہے بولے تو ذرا اچھے چیزاں دیکھ بولتا، حلو تقریر سے لے کے موویز تک لے کے جاتا، موویز سے لے کے پھر اور تھوڑا آگے جاتا۔ دھیرے دھیرے آدمی ایک ساتھ برا نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے، کیونکہ اندر والا اسے کراتے رہتا۔ بیٹھے بٹھائے اب کیا ٹائم ہوا بولتا، وقت ہو گیا نماز کا، ابھی کیا بعد میں پڑھ لیں گے کہتے بولتا۔ کوئی بھی کام ہو ایک نظر دیکھنے میں کیا حرج ہے بولتا انسان۔ آپ وہ بنی اسرائیل کا عابد کا واقعہ سنے ہوں گے، مشہور واقعہ ہے۔ ایک عابد عبادت گزار تھا، عبادت کے لیے بیٹھ گیا، اللہ 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 کر کے عبادت کر رہا تھا اپنی جگہ، تو وہ گاؤں میں مشہور ہو گیا۔ وہ جو پڑھتا پھونکتا لوگ اس کے پاس آتے، علاج کراتے، جو بھی پریشان حال لوگ تھے اس کے پاس آتے تھے۔ اس گاؤں میں کیا ہے 3 بھائی 1 بہن تھی۔ 3 بھائی یہ سوچے کہ کچھ کمائیں گے، بہن کی شادی کرنا ہے، کچھ کما کے کر کے گھر بنائیں گے، یہ سوچ کر بہن کو اب کہاں چھوڑنا، تو مشورہ کرنے کے بعد یہ سوچے کہ وہ عابد جو ہے وہاں چھوڑیں گے، بنی اسرائیل کا سچا واقعہ ہے، تو اس کے پاس چھوڑ دیں گے۔ تو لوگوں نے کہا بھائی جوان ہے، اس کے تقوی پرہیزگاری پہ شک کر رہے ہیں، وہ اتنا بڑا متقی پرہیزگار خدا ترس بندہ خاص بندہ، وہ کچھ نہیں کرتا۔ بہرحال لے جا کر اس کے پاس چھوڑو، وہ نظر بھی نہیں اٹھایا، اس نے کہا نہیں نہیں میں تو ہرگز دیکھتا بھی نہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے، عورت ہے تو فتنہ ہے، میں دیکھتا نہیں بولا۔ تو لوگ بولے نہیں 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 ایسا نہیں، آپ پہ بھروسہ کر رہے، ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی بھی یار و مددگار نہیں ہے، آپ بھی اگر ساتھ نہیں دیے، حقوق العباد ہے، ساتھ دو تھوڑا، بے یار و مددگار کا مددگار بن جانا اچھی چیز ہے۔ وہ کہتے اس نے دل میں تھوڑا سا نرمی پیدا ہوئی،
शैतान नफ्स का ख़ास दोस्त है शैतान। अब उन्हें बोला रहने दो, अब रह गया। अब क्या है, खाना जब भी आता तो एक जगह से तोशा आता था, बचा कुचा ले जाकर वहाँ रख देता, अपने घर के दरवाजे के बाहर रखता, वो खातून आती लेके चली जाती। तो बाद में ख़याल आया, धीरे धीरे वो इबादत में बैठा, लेकिन नफ्स फसाद फिर नफ्स जो होता, नफ्स में धीरे धीरे ख़याल आता, आदमी उसको पकड़ना। इसी को क्या करते हैं सूफिया इकराम, इसी को औलिया अल्लाह क्या करते हैं, जिहाद फिन नफ्स जिसको कहते हैं, उसके ख़िलाफ़ में मुजाहिदा करते हैं। पहले होते ही सोच लेते हैं इन्हें मेरे को डोज दे रहा, बल्कि मालूम हो जाता हूँ ये हो रहा बोल को, और ज़्यादा मारते उसको। अब वो आके बाहर आ रही थी, दिल में ख़याल आया, बेचारी नौजवान बच्ची, शादी नहीं हुई है, अनमैरिड गर्ल है, खूबसूरत होंगी, आते जाते कौन तो भी देखा तो कैसा, ये सोच के सामने के पीछे का रूम था उसका, सोचा खातून को बोला नहीं तुम रहो, मैं लाता हूँ। लाया, तोशा रखता, चले जाता, तोशा रख के चले गया। फिर दिल में ख़याल आया 24 घंटे अकेली क्या कर रही होंगी, मैं तो इबादतें कर रहा हूँ, रियाज़तें कर रहा हूँ, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हूँ, मुझे लज्जत मिल रही, मज़ा मिल रहा, वो बेचारी क्या कर रही होंगी, उसे इबादत वग़ैरह भी क्या भी नहीं, बेजार आ रहा हूँगा। देख के क्या करा, मेरी इबादत में उसको भी शामिल कर लेना, उसे भी इबादत के ज़रिए बातें करेंगे, अल्लाह रसूल की बात करेंगे, दूसरी बातें न को, अल्लाह रसूल की बात करेंगे। बल्कि गया, पर्दे को बीच में रख के, तुम वहाँ बैठो मैं यहाँ बैठता हूँ, बातें करना, नसीहत करना शुरू करा। नसीहत, पहले नसीहत वसीयत से बात शुरू हुई। फसाद फिर नफ्स इसी को बोलते, धीरे धीरे क्या था क्या हुआ मालूम नहीं होता, वैसा लेके जाता नफ्स और शैतान मिले तो बातें करते 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 पहले अच्छी बातें, मसाइल की बातें, दीन की बातें शुरू हुई। फिर उसके बाद हल्लो हल्लो कौन सी बातें हुई, अरे साथ में इबादत करेंगे तुम आओ, बल्कि बोले, फिर ये करे, फिर धीरे धीरे यहाँ तक के क्या हो गया, वो आबिद, जाहिद, मुत्तकी, परहेज़गार, खुदा तरस, अल्लाह का महबूब बंदा, यहाँ तक कि वह नफ्स के फसाद की वजह से क्या हो गया, उस औरत के साथ मुँह काला कर दिया, अब बदकारी कर दिया। अब बदकारी किया, बदकारी करने के बाद वही बहुत बड़ा गुनाह था, वह हामिला हो गई। हामिला जब हुई तो फिर परेशान हुआ, आप करना तो क्या करना, डर गया, लोग क्या बोलेंगे, बाहर वाले क्या सोचेंगे, लोग कैसे इल्ज़ाम लगाएंगे, ये सोचकर क्या कर दिया, उसको ज़हर ज़मीन मार के दफन कर दिया उसको। यहाँ तक कि वो भाई आए, आने के बाद ख्वाब में शैतान आके उनको बता दिया, वो जलील और रुसवा भी हुआ। वो शख्स आके ख़बर खोद के देखे, भाई आकर यहाँ है, ख़बर खोदने के बाद वो हामिला थी, मालूम हुआ, फिर उसको भी मारे। तो ये फसाद फिन नफ्स जो होता है, दिल में ख़याल आते ही उसको रोकना है, अगर छोड़ दिए तो वो मर्ज़ बढ़ना शुरू हो जाता उसको। वही इसीलिए उलमाए रब्बानीयीन कहते हैं, जब भी बुरा ख़याल आया तो अस्तग़फ़िरुल्लाह अल-अज़ीम व अतूबु इलैह, वही पढ़ लेना है। आदमी इससे अल-अयाज़ु बिल्लाह बोलना, माअज़ल्लाह बोलना, नाऊज़ु बिल्लाह बोलना, ये जो चीज़ें हैं, इसको बोलने से आदमी क्या होता, अल्लाह की तरफ ये हो जाता, ख़याल हट जाता उसका, नहीं मुझे नहीं करना चाहिए। तो वो जो सूफ़ी साहब थे, उन्होंने कहा क्या, ना तो मेरा खुदा है ना मैं तेरा बंदा हूँ, मैं क्यों तेरी बात मानूँ। वो नफ्स को कहते थे, क्योंकि अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाह, कुरान में है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुखातब करके फरमाया, है हबीब क्या तुम देखते नहीं बाज़ लोग कैसे हैं जो अपने नफ्स को खुदा बना के बिठाए हैं, नफ्स को पुजारी बना दिए, उन्हें जो बोला वो करना, उन्हें बोल दिया अपने ख्वाहिशात की पैरवी करना, पूरा करना। तो ये मेरे को जब भी ये करता तो मैं ये बोलता, तू मेरा खुदा भी नहीं, मैं तेरा बंदा भी नहीं, मैं क्यों तेरी बात को तस्लीम करूं। तो आदमी वहीं अगर रोक दिया तो ये फसाद फिल नफ्स से बच जाता। कुरान में क्या गया, वला तुफसिदू फिल अर्द, ज़मीन में फसाद मत बरपाओ, फसाद फैलाए नहीं। आज जो ज़मीन में फसाद बरपा है, जहाँ भी जाओ हर जगह नफ्स में फसाद फिल मकान। उसके बाद दूसरा, अपने आप को ये हुआ तो घरों में फसाद शुरू। आदमी नेकी करना चाहता लेकिन नेकी कर नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि यही मुनाफिकीन को अल्लाह ने कहा, सहाबा थे, भोले भाले थे, मुखलिस थे, सरकार को चाहने वाले थे, उनके जहनों में फितना डालते थे ये लोग जाकर, नहीं वो क्या है दीन में,
پیسے دینا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، پھر اپنی جہاد کرنا ہے، اپنی جان ہتھیلی کو رکھنا ہے، اور سب ایک جیسے کیسا ہو سکتے؟ یہ دین برابر نہیں ہے۔ آج بھی دین اسلام کے خلاف کتنے پروپگنڈے نہیں ہیں، ایک نہیں دو نہیں، ہزاروں پروپگنڈے، لیکن انتہا کو اگر آئیں گے تو اس کی حکمتیں سمجھ میں آتی، سب کو معلوم ہو رہا۔ آخر کار لوگ زنا کرنے والے کو دیکھ کے کیا بول رہے؟ جان سے مارو بول رہے۔ قرآن وہی فارمولہ دیا، شادی شدہ آدمی ہے تو کیا کرو؟ اس کو رجم کر دو۔ اگر طلاق ہوا تو شادیاں نہیں ہونے کی فیصدیں ہیں، طلاق نہیں ہونا ہے دوسروں کے پاس۔ ہمارے پاس کیا ہے اسلام میں؟ مزاج اگر نہیں بدلا، ایک دوسرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوٹ کیس میں بھر کے کتوں کو ڈالنے سے تو بہتر یہ ہے کہ آپس میں رضامندی کے ساتھ الگ ہو جاؤ، خوشی خوشی الگ ہو جاؤ۔ جان لینے کے بجائے، بڑی غلطی کے بجائے چھوٹی غلطی، جبکہ بری چیز ہے، اگر ایسا کرنے کا ارادہ ہے تو الگ ہو جاؤ، یہ اچھی چیز ہے۔ تو قرآن کی حکمتیں کیا ہے؟ ایسے ہی نہیں، قرآن ایسا نہیں کہتا کہ عقل کے خلاف ہو، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے بندے کی طبیعت میں کیا ہے، فطرت میں کیا ہے، اس کے عقل میں کیا ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے، ورنہ بندوں کے بنائے ہوئے سارے فارمولے ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی بندہ ظلم پہ اگر حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، ظلم پہ، اور حکومت قائم کرنے کے لیے اس نے کہا میں ماروں گا نہیں، پیٹوں گا نہیں، شانتی رہے گی، کفر پہ ظلم پر حکومت قائم رہے، ہم لڑیں گے نہیں۔ اب لوگ خاموش بھی اگر رہے تو فساد ہے۔ کیوں؟ جب جسم میں بیماری پھیل جائے، ہاتھ کو اگر بیماری ہے، سڑ رہا ہاتھ، تو بہترین ڈاکٹر کی مثال کیا ہے؟ وہ ہاتھ کو کٹ کر دیتا اس کو، کیوں کہ یہ اگر نہیں کٹ کرے تو آگے بڑھنے والا ہے۔ ایسے ہی فتنہ پرور لوگ اگر بڑھتے رہیں تو ان کو کیا کر دینا ہے؟ ہٹا دینا ہے، خاموش بٹھا دینا ہے۔ اگر چھوڑ دیں گے تو وہ بات بتنگڑ بن کر اور ابھرے گی۔ پاپولر ہونے والے ہیں لوگ، ایک چھوٹا سا انٹرویو دے دو، ساری دنیا پہچاننا شروع ہو جائے گی۔ لوگوں کا مزاج بن گیا، غلط بیانی کرو، راتوں رات مشہور ہو جاؤ، کوئی کسی کو یہ کرنے والا نہیں۔ لیکن قرآن میں کہا گیا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پہ فساد نہیں کرنا ہے۔ فساد سے کیا ہے؟ پوری زمین ناپاک ہو جاتی ہے، پوروں کے ذہن خراب ہو جاتے ہیں۔ گھروں میں فساد شروع ہوا تو گھر میں جینا دو بھر ہو جاتا ہے انسان کا۔ حکایت سعدی کے جو مصنف ہیں، بہت حکیم، حکمت کی باتیں ہیں ان کی حکایتوں میں، ہر بات میں حکمت۔ تو وہ اپنے آپ بیتی لکھے ہیں، وہ اپنے آپ بھی تھی۔ انہوں نے کہا ایک مرتبہ میں دمشق میں میرے دوستوں کے پاس گیا ملنے کے واسطے، دوستوں میں تھا، اچھا تھا، خوشحال تھا، بیٹھا بات چیت کرتا، کھاتا پیتا، انمیرڈ تھے، شادی شدہ نہیں ہوئی، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو اب ساتھ میں رہتے رہتے باتیں ہوئی، دو تین دل دکھانے والی باتیں ہوئی، تو سوچے یہ جو دوست ہیں میرا دل نازک دل ہے، پریشان کر رہے۔ یہ سوچ کے دوستی سے، یاری سے دل بھر گیا، دل بیزار ہو گیا۔ دل بیزار ہو کے کیا کر دیے؟ یروشلم کے جنگلات کو چلے گئے۔ چلو اللہ سے دل لگائیں گے، انہیں دل نہیں دکھاتا، یہ لوگوں میں دل لگانے سے کیا فائدہ؟ ٹینٹ مار کے عبادت کرتے بیٹھ گئے۔ عبادت کر کے بیٹھے، وہاں جنگلات میں عیسائی فوجی آئے، آ کے ان کو پکڑ لیے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کے زبردستی طرابلس کو لے گئے۔ طرابلس کو لے جا کر کیا کرے؟ ان کو غلاموں کا کام لگا دیے، ٹوکریاں اٹھانا، پتھرے اٹھانا، یہ کام کرے، پریشان ہو رہے تھے۔ وہ دمشق کا ایک بڑا رئیس آدمی، مالدار تھا، اہل ثروت تھا، وہ دیکھا، ارے اتنا علم والا، ایسی حکمت کی باتیں بولنے والا ہے، آپ یہ کام کر رہے؟ تو وہ بولے دیکھو زمانہ کہاں سے کہاں لایا، میں دوستوں میں اچھا تھا، وہ چھوڑ کے خدا کے پاس آیا، پھر وہاں سے بندے گانے خدا اٹھا کے یہاں لا لیے۔ تو بولا ارے رے میرے کو بہت برا دکھ رہا آپ کو یہاں دیکھ کے۔ تو عیسائیوں سے بات کرا، یہ غلام کو کتنے میں بیچتے؟ بولو، انہوں بولے کتنے میں خریدتے؟ بولے 10 دینار میں دے دو، مفت میں ملا دو غلام، جنگل میں ملے تو پہلے غلام بنا لیتے تھے، اب 10 دینار دے کے لے لیا، لے کے اپنے وطن کو بلا لے کے چلے گیا حلب کو۔ لے کے جانے کے بعد وہ رئیس جو 10 دینار میں خریدا، اس کی ایک بیٹی رئیس زادی تھی، انتہائی بد مزاج، بہت سخت زبان، تلخ زبان، کڑوی باتیں کرنے والی، بات بات پہ گالی گلوچ کرنے والی، انتہائی غصے کے مزاج کی تھی۔
اب وہ جو رئیس آدمی ہے وہ کیا کر دیا، بیٹی کی شادی طے کرا دیا، آپ بھی انمیرڈ ہے، میری بیٹی بھی عمر کوئی دوشیزہ ہے، شادی کر لو، 100 دینار کے بدلے شادی کر لیا۔ شادی کرنے کے بعد اب سب سے بڑا جہنم اگر دیکھنا ہے آدمی کو دنیا میں اگر دوزخ دیکھنا ہے آدمی کو، انتہائی شریف آدمی کو انتہائی شریر بیوی اگر مل گئی تو اس کی دنیا کیا ہو جاتی ہے، جہنم ہو جاتی ہے۔ آدمی شریف النفس اگر ہے، آدمی عقل مند ہے، دور اندیش ہے، اس کو ایسی بد دماغ خاتون اگر مل گئی تو وہ بولتا کروں تو کیا کروں، بات کرے تو سمجھتی نہیں، سمجھانے آئے تو لڑنے آ جاتی۔ یہ جو اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حکایت آج تک بولے جاتے، اتنے زیادہ دانش مند دور اندیش، ان کو ایسی بیوی مل گئی۔ اب وہ پریشان، بات بات پہ اب وہ بولے تیرا باپ 10 دینار میں میرے کو خریدا، 100 دینار میں تیرے ہاتھ کو بیچ دیا، یہ اچھا تھا کہ میں وہیں رہتا۔ اس کے بعد ایک جملہ لکھے انہوں نے، کاش بیگانوں کے باغ میں چہل قدمی کرنے سے دوستوں کے باغ میں قیدی بن کے رہنا اچھا ہے۔ میں وہاں تھا، تھوڑا دل دکھا، تھوڑا دوست کیا مذاق کرے، برداشت کرتا تو اچھا تھا۔ وہاں سے جنگل کو آیا خدا سے دل لگانا بول کے، عیسائیاں پکڑ لے کے جا کے کیا کر دیے، غلام بنائے۔ پھر وہاں سے زندگی بھر کی غلامی سے بدتر زندگی، دنیا میں دوزخ دیکھ رہا ہوں، اب پریشان ہو گئے۔ تو یہ فساد فی البیت ہو جاتا ہے۔ اب گھر میں فساد شروع ہوا تو آدمی پریشان ہو جاتا، لیکن اسلامی احکامات میں ہے، بتایا گیا ایسا فساد نہیں کرنا ہے۔ دونوں آپس میں خوش مزاج رہنا، خوشحال رہنا، فارغ البال رہنا، ذہنی سکون رہنا، قلبی سکون رہنا۔ اس سکون میں کیا ہے، بچوں کی پرورش بھی اچھی ہوتی ہے، انسان کو سوچنے کی، سمجھنے کی، فکر کی وسعت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر دور اندیشی پیدا ہوتی ہے، دانش مندی پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ جب وہ پیس آف مائنڈ ہو، اس کا دماغ اچھا ہو، سکون رہا تو یہ کر سکتا نہیں۔ فساد فی البیت ہوا تو پریشانی۔ اسی لیے کہا گیا ولا تفسدوا فی الارض، تم کیا کرو، زمین میں فساد مت کرو، یہ منافقین کی علامت ہے۔ منافق کیا کرتے ہیں، اور فساد کرنے کے بعد قرآن کا معجزہ دیکھیے، کہا قالوا انما نحن مصلحون۔ مزے کی بات تو یہ ہے، جو فساد کرنے والے وہ کیا بولتے ہیں، اپنی بات کو نہیں مانتے، وہ بولتے ہم سدھارنے کا کام کر رہے، ہم بگاڑ کا کام نہیں کر رہے، سدھارنے کا کام کر رہے۔ منافقین بھی یہی کہا کرتے تھے، نہیں ہم بگاڑنے کا کام نہیں کر رہے، آپ کے ساتھ جو بھی کام ہے وہ سدھارنے کا کام کر رہے۔ کیونکہ فساد کے معنی کیا آتے ہیں، بگاڑنا، یا اس کے دوسرے معنی کیا آتے ہیں، اعتدال سے تجاوز کر جانا، جو چیز جیسی ہے اس سے بڑھا دینا، اس کو فساد کہتے ہیں۔ اگر ایک کپ چائے میں 1 چمچ شکر ہونا ہے تو اس کو 6 چمچ شکر ڈال دیا جائے تو فساد ہو گیا۔ جتنا ہونا ہے اس سے زیادہ، بچے کو جتنی محبت دینا ہے اس سے کئی حصے زیادہ محبت اگر دے رہے تو پھر بچہ کیا ہو جاتا، بگڑ جاتا۔ جو معاشرہ جیسا رہنا ہے ویسا رکھنا ہے۔ ایک استاذ ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، شرارت کرنے پر بھی ان کے ساتھ ایسے ہی نرمی کا معاملہ کر رہا، ہوم ورک نہیں کرے، ارے بابا ہوم ورک نہیں کرے، آؤ قریب آؤ، مٹھائی دیا، ہوم ورک کرنے والوں کو بیٹھو بولا تو سب لوگ ہوم ورک نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ جہاں والدین، اساتذہ، ڈاکٹرز اور رہنما، مربی جو بھی ہوتے ہیں، جب جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ دے دینا ہے، وہ اصلاح معاشرہ کا کام ہوتا ہے۔ اس کے بجائے اس کو چھوڑ کے بڑھانا نہیں اچھا کر رہے۔ آج کل جو معاشرہ خراب ہو رہا، 4 سال 3 سال کی لڑکیاں ہوتے، ان کو ٹھہرا کر کے گانا گانے لگانا، ناچنے لگانا، بے حیائی کا کام کرنا، جبکہ فطرتاً اللہ تعالیٰ لڑکی میں حیا رکھا، ڈانس کرنے لگانا، وہ کر کے پھر اس کو کیا کرنا، اسٹیٹس پہ ڈالنا، لوگوں کتنے لوگ اسٹیٹس دیکھے بول کے بچی کو بتانا، یہ دیکھو تمہارا کتنا یہ ہے، تو وہ بچی میں کیا ہوتا، برائی کی طرف آمدہ ہو جاتی، اچھائی کے بجائے برائی کی طرف آمدہ ہو جاتی۔ جو بچی برائی کی طرف آمدہ ہو گئی تو کل ارتداد کا شکار ہو جاتی۔ ارتداد یعنی اسلام سے نکل جانا۔ منافق، کئی منافق، پہلے مسلمان، ایک عیسائی تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اسلام قبول کرا، یہاں تک کہ کاتب وحی بنا، قرآن لکھتا تھا، حضور کے پاس بیٹھ کر آیتیں نازل ہوتی تو لکھتا تھا۔ پھر اچانک
وہاں دیکھا سب لوگوں کو ایک جیسا دیکھا، ہمارے کو عزت نہیں مل رہی، قدر نہیں مل رہی، یہ نہیں دیکھا۔ دیکھتے ہی کیا کر دیا، عیسائیوں میں چلے گیا، جا کے بولنے لگا عیسائیوں میں پادریوں کو ذرا الگ نسل پرستی، توہم پرستی وہ چلتی تھی، وہ دیکھ کے وہ بولا نہیں، وہ اسلام برابر نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں ایک ہے، کیا ہے، 3 لوگوں کے لیے قتل کرنا واجب ہے۔ ایک وہ شخص جو کسی کو قتل کیا ہو، اس کے بدلے میں قتل کرنا ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، قتل کے بدلے قتل۔ اور دوسرا رجم کرنا، سنسار کرنا، شادی شدہ مرد عورت اگر زنا میں ملوث ہوئے تو رجم کرنا ہے، یہ اسلامی احکامات ہیں۔ تیسرا کوئی شخص مسلمان ہو کر، مسلمان نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، مسلمان ہو کر پھر مرتد ہو گیا تو وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم، جو دین سے ہٹ گیا تو وہ تو مر جاتا، انہیں اس کے اعمال بھی پورے رائے گا ہو جاتے۔ دوسری جگہ تو ہے قتل کر دینا، بول کے قتل کر دینا ہے۔ اب وہ ہوتا کیا ہے، ہمارے پاس جو معاشرہ یہاں ہو یا اس دور میں ہو، عیسائیوں کے پاس وہ تو عیسائی ہو گیا، یہاں تک کہ انتقال جب ہوا اس کو قبر میں دفنایا گیا، دفنانے کے بعد دوسرے دن جب گئے تو قبر باہر پڑی ہوئی ہے، قبر کے اس کا جسم لاش ہے، باہر ہے، جلا ہوا ہے، تو لوگ دیکھے یہ مسلمانوں کی سازش ہوگی سمجھے عیسائی، پھر دوسری جگہ جا کے دفنائے، پھر قبر کے اندر سے باہر لاش آیا، پھر تیسرے دن چھپ کے رات میں کسی کو نہیں دکھا جیسا دفنائے، پھر وہ باہر آ گئی، تو تب انہیں پتہ چلا کہ یہ عذاب الہی ہے، زمین اس کو قبول نہیں کر رہی۔ کیوں کہ آدمی یہ سمجھتا ہے میرا دل جو چاہتا میں وہ قبول کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے، زمین اللہ کی ہے، اللہ ساری کائنات کا مالک ہے، تو دین اسی کا ہے۔ آج جو ہم لوگ کسی کو کہتے ہیں تو ان کے بھلائی کا معاملہ ہے، اگر دین قبول کرو تو جنت کے حقدار بنتے وہ لوگ۔ اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کرا تو یہ اصلاح ہے، اللہ کی عبادت کے بجائے کسی اور کی عبادت کرا تو فساد فی الارض ہے، زمین پہ فساد کرنا ہے۔ تو یہ فساد فی الملک بھی ہونا ہے تو کب ہوتا ہے، جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیانتیں، بغض، حسد ایسی چیزیں ہونے لگتی ہیں تو فساد ہونے لگتا ہے۔ ایک شخص ہے، بڑا بادشاہ تھا، اس کا نام کیا ہے، جبلہ غسانی بلکہ ایک شخص تھا، مسلمان ہوا، ایک جگہ غسان ملک کا بادشاہ تھا، وہ طواف کرنے کے لیے آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اب بادشاہوں کا ایک خاص لباس ہوتا تھا پہلے، کیا وہ اپنا جو ازار ہوتا ہے، جو کپڑا ہوتا ہے وہ لٹکا ہوا رہتا تھا پیچھے سے، اب وہ شایا جیسا ہوتا اس سے ذرا بڑا لٹکا ہوا تھا۔ اب وہ طواف کر رہا، طواف کرتے کرتے اور ایک شخص ہے پیچھے آیا، اس کے جو لٹکا ہوا کپڑا تھا اس پہ پیر رکھ دیا، پیر رکھتے ہی وہ ذرا تنگ محسوس ہوا، وہ دیکھا اس کو زوردار تماچا مارا، وہ غریب بیچارہ کمزور تھا، مارتے ہی اس کی آنکھ کا حصہ ضائع ہو گیا، آنکھ پھٹ گئی اس کی بیچاری کی۔ پھر اس کا جی نہیں بھرا مارنے کے بعد، اس نے کہا میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، میں اتنا بڑا رئیس ہوں، میرا رعب ہے، دبدبہ ہے، تو میرے خبا کو، میرے ازار کو، میرے کپڑے کو کھندلتا، تیری یہ جرت۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچی۔ آپ نے کہا کون؟ جبلہ غسانی۔ تو آپ بلائے، جبلہ غسانی ہو کوئی بھی ہو، اس کو بلائے، کیا ہے؟ تو اس نے کہا طواف کے درمیان وہ کیا کر دیا، میرے کپڑے کو کھندل دیا، میں بادشاہ وقت ہوں، یہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو بادشاہ وقت ہو یا غلام ہو، اسلام میں آنے کے بعد سب برابر ہیں، امیر غریب، کالا گورا، جاہل عالم، جو بھی گناہ کرتا ہے اس کے لیے سزا تو برابر ہے۔ اب جو شخص کو مارے ہے، طواف ہے، وہ اللہ کے گھر کے بیت اللہ کا طواف کرنے میں منہمک ہے، مستغرق ہے، گم ہے، تمہارے کپڑے کو اگر لگ گیا تو تمہیں معاف کر دینا چاہیے تھا، یعنی تو اس کے بجائے اس کو یہ کرنا ہے تو بات کرنا تھا، تو اب اس سے معافی مانگو۔ تو اس نے کہا میں معافی مانگوں، یہ نہیں ہو سکتا، معافی مانگنا نہیں ہے، معافی مانگنے کے بعد انہیں معاف کرنا بھی ہے۔ اگر انہیں معاف نہیں کرا تو تماچے کے بدلے تماچا، اور آنکھ کے بدلے النفس بالنفس والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ یہ سننا تھا، جبلہ غسانی پریشان ہو گیا، یہ کیا ہے بھائی؟ تو یہ اسلام ہے، اسلام اعتدال والا مذہب ہے، یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا پارٹی کون سی ہے، رولنگ پارٹی ہے تو معاف کر دیے، اپوزیشن پارٹی ہے تو پکڑ لیے، ایسا نہیں۔ ہمارا آدمی ہے
تو کچھ بھی کرو چلتا، ان کا آدمی ہے تو زیادتی کرو، ایسا نہیں۔ اسلام، اسی لیے اسلام کو آفاقی مذہب کہا گیا، وہ اپنے ماننے والوں کو بھی سخت سے سخت سزائیں دیتا۔ مسلمان ہے چوری کرا تب بھی اس کا ہاتھ کٹ کرتے، مسلمان ہے یہ کرا تو مسلمانوں کے لیے سزا تجویز کر کے رکھ دیا۔ اسی لیے اس کو کیا گیا، سلامتی والا، امن و صلح آشتی والا، شانتی والا، پیسفل مذہب کہا گیا۔ وہ جہاں رہتا وہاں لوگ سب کے سب مطمئن رہتے، ایسا نہیں ہوتا اب کیا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوتا ہے کہ بولو۔ جب لاغسانی نے کہا مجھے ضرورت کو جانا ہے، بھاگ گیا، بھاگ کے مرتد ہو گیا، مرتد ہو کے کہا یہ لوگ کیسے ہیں، ایسا اسلام، ایسا مذہب، جس مذہب میں داخل ہوں وہ مذہب والے معزز ہو جانا چاہیے تھا۔ تو اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں یہ بتایا گیا لوگوں کو اس کے ذریعے سے عزت ملتی، اس سے لوگوں کو عزت نہیں ملتی۔ آج ہم لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی ٹوپی پہن لیا تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ اگر آتے ہیں اسلام میں تو اپنی آخرت بناتے ہیں، اپنی آخرت سنوارتے ہیں۔ پہلے بے نیاز مسلمان تھے، اسلام کا بول بالا تھا، آج مسلمان نیاز مند ہو گئے، سمجھ رہے ہیں ارے انہیں ٹوپی پہن لیا تو بہت اچھا تھا، ہمارا بھی ہوتا تھا، افطار پارٹی میں انہیں آیا تو بہت اچھا تھا، ایسا نہیں۔ قرآن میں کہا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، مومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، وہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو اس سے بہتر مومن غلام ہے۔ مومن غلام کے لیے کیا کرنا ہے، اس کی تعظیم ہے، عظمت ہے اسلام میں، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال کو، اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا، اے بلال تم آخر وہ کون سا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے میں معراج میں جب گیا، جنت میں گیا تو میرے سامنے تمہارے قدموں کی آہٹ مجھے سنائی دی۔ تو حضرت بلال مسکراتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں کرتا، بس جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہی عمل ہے تمہارا جو جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ مجھے سنائی دے رہی تھی۔ تو اسلام میں کیا ہے، آدمی غریب ہے، امیر ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، عالم ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا جتنا محبوب ہے وہ اتنا زیادہ معزز ہے، ورنہ دولت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، لوگوں کے درمیان پاپولر ہونے کی وجہ سے کسی کی عزت نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم سمجھتے ہیں مسلمان بنا دینا ہے، مسلمان لوگ بنے تو اسلام کو عزت ملے گی، ایسا نہیں۔ ساری دنیا کے لوگ کافر ہو گئے تب بھی اسلام کی کوئی اہمیت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کا دین بے نیاز ہے۔ سارے لوگ اگر باہر نکل گئے تو کیا اس کے دین کو کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے مسلمان بنانا، زبردستی بنانا، لالچ دے کے بنانا، لالچ دے کے مسلمان بنانے والے نہیں ہیں۔ مسلمانوں میں یہ ہے کوئی مسلمان ہوا تو اس کو پوچھتے اپنی رضامندی کے ساتھ بنے یا نہیں بنے، نہیں بنے تو کوئی حرج نہیں، بن گیا اپنی رضامندی کے ساتھ تو اچھی چیز ہے۔ ایسا لالچ دے کے مسلمان بنانا، پلاٹ دیتا ہوں، گھر دیتا ہوں، بیٹی دیتا ہوں، یہ سارے باتیں غلط ہے۔ یہ جتنے بھی قوانین آ رہے اچھے آ رہے، یہ اللہ کا فضل ہے مسلمانوں پہ۔ جو غیر مذہب کے ساتھ شادی ہوئی تو آج کل لو جہاد کا جو معاملہ دے رہے اچھی چیز ہے یہ، کیوں ہم بہت کوشش کریں سندھنور میں غیر مسلم کے ساتھ مت بھاگو، تب بھی بھاگ رہے تھے، اچھا ہوا مسلمان خو مسلمان میں رہے، غیر مسلم سے رہے، کیونکہ شادی بھی نہیں ہوتی، نکاح نہیں ہوتا، ہو زنا ہوتا اور مرتد ہو جاتا آدمی۔ ہم یہ سمجھتے بچہ پڑھ رہی لڑکی، اچھا یہ ہو رہا، نظر نہیں رکھتے، اچانک کسی کے ساتھ چلے گئے تو جب پریشان، سارے خاندان کی عزت ختم ہو جاتی۔ یہ اللہ کا فضل ہوا، جو جس مذہب میں ہے اسی مذہب سے اگر شادی کریں، اگر آدمی مسلمان ہو گیا اس کے بعد اس سے شادی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ ایک عالم صاحب بہترین تقریر کر رہے تھے، لطیفہ ہے، زبردست تقریر کر رہے تھے، رات میں بولے اسلام قبول کرانا بہت بڑا دینی کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت عطا کرتا۔ مسلمان ہونے کے بعد جو بھی آدمی مسلمان ہوا اس کے لیے کیا ہے، جتنی بھی نیکیاں کماتا اس کا سارا اکاؤنٹ کا نیکیاں کس کے اس میں آتے، جو بنایا اس کے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکاؤنٹ میں کتنے نیکیاں، قیامت تک جتنے لوگ اولیاء اللہ، ابدال، غوث جو بھی گزرے سب لوگاں جو نیکیاں کرے حضور کے اکاؤنٹ میں چھو، وہیں سے بٹتے سب بھی چیزیں، کیونکہ حضور کلمہ پڑھائے سب کو بتائے کیا ہے۔ اب وہ سنتے ہی جذباتی ہو گیا، ایک آدمی جھٹ قسم کا آدمی تھا تو ایک دم کٹر سن لیا، ارے اتنا ثواب ہے خالی ایک آدمی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیے تو صبح ڈنڈا لے کے نکلا، پرانا زمانہ،
अब हमारी बड़ी बेस की मस्जिद यहाँ है, सामने मंदिर है, वैसा हर जगह वैसी है। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी जाओ, गांव छोटा रहता था, मस्जिद मंदिर बाजू बाजू थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है आपस में है, भाई भाई का तसव्वुर, अमन वो शांति थी, दिलों में मोहब्बत थी। अब वो निकला, सामने से बेचारे ज़ईफ़ उम्र के एक शख्स 70-80 साल के बूढ़े, उन्हें भी आ रहे बड़े मियाँ, ये जट लाठी ले गया था, मारा सामने, मारते उन्हें देखे क्या खैरियत, मिजाज बराबर है, बोले मिजाज वजाज सब बराबर है, तो कलमा पढ़ बोल। तो उन्हें परेशान हुआ, कलमा मैं पढ़ूँ क्यों? तो नहीं, मैं जन्नत में जाता हूँ, तू कलमा पढ़े तो मैं तुम्हारे को जन्नत में भेजना, मैं कलमा पढ़ना। फिर मारा ऐसा, मारते ही वो डर गया बूढ़ा आदमी, हाय भाई कलमा पढ़ना है, पढ़ तो क्या है, बोलो तो सही बोल, मेरे को कलमा पढ़ना आता तो तेरे को क्यों बोलता था, बोल के बोले तो तुम्हारे को कलमा पढ़ना नहीं आता, फिर नहीं आता तो पढ़, बोले तो उन्हें और परेशान हो गया, तुम्हारे को नहीं आता तो मेरे को कैसा आता, तुम मुसलमान बन के इतने बूढ़े हो गए, इतनी बड़ी उम्र हो गई, तुम नहीं पढ़े। तो ये लतीफ़ा लिख के नीचे इसका एक हिकमत बयान करे उन्होंने हज़रत, क्या ये है, आज हुआ ऐसा, इलाज करने आदमी को नहीं आ रहा, लेकिन डॉक्टर बन के चले जा रहा। आदमी दूसरों को दावत देने से पहले जान लेना है उसकी हिकमतें क्या है, उसकी खूबियाँ क्या है, उसकी खुसूसियत क्या है, हर चीज़ को जानना है। जाने बगैर आदमी सिर्फ ये समझना कि नहीं कुछ नहीं होता, हम करेंगे, हम बोलते ही लोग मान लेते, ऐसा नहीं मानते। इस्लाम में खूबियाँ है, ऐसा नहीं, इस्लाम की खूबियाँ लोग बयान करते करते थक जाएंगे क़यामत तक, आखिरी वक्त तक। ये मैं मुसलमान हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, इस्लाम है इतना हसीन, इतना खूबसूरत, इतना फ़ायदामंद, जहाँ गया वहाँ के लोग कबूल कर लिए। आज लोग कबूल नहीं कर रहे, उसकी वजह क्या है? इस्लाम के पैरोकार लोग बुरे हो गए, ले को फिर रहे, हो जाओ मुसलमान हो जाओ, ऐसा नहीं है, हो जाओ वरना नहीं है। इनको देख के लोग मुसलमान हो जाते थे, इनको जो देखते लोगों को इस्लाम पसंद आ जाता, इस्लाम में दाखिल हो जाते थे। और इसकी जो बुराइयां हैं, आप एक ही आयत को देखिए, वला तुफसिदू फिल अर्द। आज हिंदुस्तान में जो फसाद बरपा है, लोगों के अंदर बिगाड़ जो है, लोगों का अमन सुकून शांति इत्मीनान सबका जनाजा जो उठ गया, इसकी वजह क्या है? फसाद करने वाले को देखकर खामोश बैठना है। अगर उसे वहीं खामोश बिठा देते तो आज इतना फसाद नहीं होता था। आज सब अपने अपनी जगह बाकी रहते थे। एक आदमी हिम्मत करके जब बोला तो उसको बता देते तुम फसादी है, फसाद मच मचाओ, तो लोगों की हिम्मतें पस्त हो जाती थी। उसके बजाय खामोश बैठे, खामोश अगर बैठे तो फिर उसका खमियाजा भुगतना है। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा सदका ये है, तुम जालिम सुल्तान के सामने, जालिम बादशाह के सामने हक़ की बात पेश करना है, डरना नहीं है, डट के बोलना है। जब आदमी बोलते वक्त खामोश बैठ गया, नहीं हमार को क्या है ज़रूरत, दानिशमंदों की खामोशी बेवकूफ़ों से ज़्यादा, बेवकूफ़ों के शोर से ज़्यादा बदतरीन है। बेवकूफ़ जब शोर मचाता है, दानिशमंद खामोश नहीं बैठना है, बिठा देना है खामोश उसको। अगर नहीं बिठाया तो उसका शोर और बढ़ने वाला है। आज आवाज़ कर रहा था, कल हंगामा करेगा, परसों घर में घुसेगा, तरसों घर बर्बाद करेगा, नस्लें ख़राब कर देगा। इसीलिए कहा गया वला तुफसिदू फिल अर्द, ज़मीन में फसाद मत करो। उनके कहने पर सामने वाले क्या बोलेंगे? क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। उनका तो नारा ये होगा, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, सुधार करने वाले हैं, लड़ाने वाले, बहस कराने वाले नहीं होते। नाम वो बोलकर काम को सा करेंगे, लड़ाने का ही काम करेंगे। रातों रात लोगों के दरमियान फितने, फसाद, झगड़ा, जंग, जिदाल, क़त्ल व क़िताल, ये तमाम चीज़ें होने की वजह क्या है? यही फ़साद है। इसीलिए हत्तल मक़दूर जहाँ कहीं फ़साद होता है, उस फ़साद को वहीं रोकने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अगर रोकेंगे तो फ़साद ख़त्म हो जाएगा, वरना उस हदीस की तरह सारी कश्ती डूब जाएगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल दिए, 2 मंजिला कश्ती है और ऊपर के मंजिल के लोग जब नीचे पानी पीने के लिए आए तो उनको पीने के लिए नहीं दिया गया, तो वो लोग क्या करेंगे? अगर सुराख मारना शुरू कर दिए तो सब लोग देखते बैठे, तो सारी ऊपर मंजिल के लोग, नीचे मंजिल के लोग, दोनों के दोनों भी क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। इसीलिए जब भी कोई काम है, एक दूसरे को मदद कर लेना अलग बात है, लेकिन फ़साद जब होता है तो फ़साद को रोकना हर शहरी, हर आदमी, हर इंसान, हर शख्स का फ़र्ज़ मनसबी है। वो रोके,
برائی کو دیکھ کر خاموش اگر بیٹھا آدمی، کسی بھی قسم کی برائی ہو، معاشرے میں فساد پھیلانے والی ہو، یا لڑکی کو چھیڑنے کا معاملہ ہو، یا کسی کی عزت کو داغدار کرنے والے معاملہ ہو، یا بڑوں کی ناقدری کا معاملہ ہو، یا دین کے خلاف بغاوت کا معاملہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر آدمی اس کے خلاف اگر کھڑے ہو جائیں گے، سارے کے سارے اچھے لوگ اگر کھڑے ہو جائیں گے تو برے لوگوں کا منہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی حق پرست لوگ ہیں، جتنے بھی نیکوکار لوگ ہیں، جتنے بھی اللہ کے خاص بندے ہیں، جتنے بھی حق کو چاہنے والے ہیں، ان کے اندر جرأت مندی، بہادری، جسارت، بصالت پیدا فرمائے، اور ان کے اندر حق گوئی کی طاقت پیدا فرمائے، اور جتنے بھی فسادی ہیں، فساد برپا کرنے والے ہیں، ان تمام لوگوں کو فساد سے باز آنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔